محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة الفريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالحضرة صديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين موسیٰ بطور رفت عیسیٰ بآسماں موسیٰ بطور رفت عیسیٰ بآسماں معراج عرش خاص کمال محمد است. گرامی قدر سامعین، ٹاٹھیو بزرگو، ہوئیو نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالجلال سنچو بے پناہ شکر احسان یم رب عظیمن دس اس توفیق اس سب جائے ذوالجلال سن دربار سمز جمع مزید کرم تے عنایت کہ دین کی نسبت سے، دین کے کنیکشن سے مختصر دینی مذکر کرنش توفیق سری مگو ذوالجلال سن دعا اللہ تعالیٰ دین میں بے احسار نے صحیح صحیح دینی مذکر کرنش توفیق بے دین ذوالجلال احسار نے عمل کرنش توفیق. ٹائٹو بزرگو، ماہ رجب المرجب سے رواں دواں بلکہ ہتن رخصت گسن آج شتو رجب المرجب 15 جنوری 2007 بروز جمعہ. ماہ رجب بے شمار امک فضائل، بے شمار واقعات پیش آمد، لیکن کی محدثین یا کی مفسرین چھپنی رائے یہ پیش کرا کہ واقعہ معراج اس پیش آؤ یہ ماہ رجب مزے پیش آمد کی مختلف کی ایام ہن کی رتن ہن تذکر کرا، لیکن کی ماہ رجب تذکر تے کرا کی ایک ونا کہ متعین نشن کی تے کار چی واقعہ پیش آمد، لیکن یہ واقعہ چ یقیناً پیش آمد. سارے چ ایمان اون حضرت اللہ جل شان اس پہ سون ایمان یقین چاہت پہ کہ واقعی معراج یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن عظیم و شان موجز. قرآن کریم میں آیت کریمہ بلکہ 15 پار گونی چی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ سے اعلان کرا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. واقعہ معراج فلسف اکمز کم واقعات آئی پیش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاؤن جدید تحقیقات. دراصل یہ کہاں سے اشیاء آویں یہ اللہ تعالیٰ کس امتس کا اعزاز دیوان چھ، کہاں ایوارڈ یا کا انعام دیوان چھ، تم امتک یس نبی چاہسا پروردگار چھ ایڈوانس تم اس نبی سے اعزاز تے اکرام تے ایوارڈ دیوان. واقعی معراج سمجھنا خطر
یہ کت سمجھو اصل پہ سد پہ ساد پہ پرون وقت یل آسان اس گاڑین ہند اسفار آسان کہین تہ سفر کرنے خطر نا گاڑی آسان کہین تہ بلکہ سر پرانی گاڑی یت ونان ٹانگ کشیر مل سی ٹانگ آسان آیا گوڑ نا یہ ٹانگ تہ آسان کہین تہ پیدل لوگ سفر کران آسان مزید زیادہ کو زیادہ یل تک سوار مہیا گژھان سہ گر آسان گرس پہ سوار کران آسان یا ہندوستان کت کرو گر آسن ست موش سرن ام ات پت کن بناوان تمی آئی پہ ٹریکٹرس پت کن ٹرالی ات پہ ہندوستان من موش سرن امس پت کن ٹرالی بنانے تک تم پنی زبان ونان بگی تک مجھ انسان تہ کھسان سامان تہ پکناوان سوری تمی آئی گویا کہ ابتدائی مرحلے میں جس طرح آج ترقی ہے انسان کی سواری کے لیے طرح طرح کی گاڑیاں ہیں طرح طرح کا ہوائی نظام ہے طرح طرح کا سمندری نظام ہے تو سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا انسان پیدل چلتا تھا یا زیادہ سے زیادہ گھوڑا گاڑی ہوتی تھی یا یہی بگھی ہوتی تھی تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے کس طرح ترقی کی لیکن جو یہ ترقی ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ سمندری سفر ہو یا وہ فضائی سفر ہو یا وہ زمینی سفر ہو اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبیوں کو یہ معجزات دیے اب جدید تحقیق مزید بڑھ رہی ہے گرود ہو رہا ہے ٹیکنالوجی ہر نیو پروڈکٹ ہمیں دکھا رہی ہے لیکن سمندری سفر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کشتی کئی خاندان اس میں سوار ہو جاتے ہیں آج سمندری ٹیکنالوجی ہے اتنے بڑے بڑے سسٹم ہے جہاز ہیں اتنا سسٹم ہے لیکن وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کشتی تھی اور وہ کس طرح بنائی گئی تھی اور اس کا نظام کیا تھا اب اس پر ترقی ہو رہی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھایا یہ کرشمہ تب ترقی ہو رہی ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت فضا میں اڑ جاتا تھا اب ایروپلین کہاں پر اڑ جاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جدید سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ واقعہ معراج کس اعتبار سے ہوا ہوگا ایک تھیوری بیان کر رہی ہے اس تھیوری کے مطابق جدید سائنس یہ ہمیں کہہ رہی ہے انسان زمین کی سطح پر چل رہا ہے تو وقت کی رفتار اسی اعتبار سے ہے اور یہی انسان اگر فضا میں ہے تو وقت کی رفتار بہت کم پڑ جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اسرا قرآن کریم کی کتنی سورتیں مبارکہ ہیں لیکن کوئی بھی سورت لفظ اسرا سے شروع نہیں ہو رہی صرف ایک ہی سورت ہے یہی ہے پمن پال یہی سورت ہے سبحان الذي اسرا لفظ سبحان سے کوئی بھی قرآن کریم کی سورت شروع نہیں ہوتی لیکن سبحان الذی اس سورت کا آغاز سبحان الذی سبحان کا مطلب ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے سائیکالوجی اور بایولوجی کی پروردگار کو ضرورت نہیں ہے وہ پاک ہے ان تمام سسٹم سے اللہ جب چاہے تب کر سکتے ہیں اللہ جب آرڈر دے تب دے سکتے ہیں اس لیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات اور اسی ذات نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا ہے اپنے بندے کو اس سے یہ ہونا آسان یہ بادشاہ یہ میون دوست ہم ونا یہ منسٹر نہ ام سچ میں یاران تعلق وہ ڈاکٹر ام سچ میں پن پرسنل تعلق ساری باواں یار باواں ساری باواں لیکن اگر وقت بادشاہ اس ساری ونا کہ وقت بادشاہ میون دوست اگر وقت بادشاہ یہ دہن جو نفر روزان یہ میون خاص نفر وہ کہ امس نفر اخ اعزاز امس نفر اخر اس ساری بنا اس بند حضرت اللہ چھنا اس اللہ تعالیٰ سن بند یہ ساری باوا کہ اس ساری بند حضرت اللہ جل شان لیکن اگر پروردگار یہ بائے یہ فلاں نفر یہ غلام رسول یہ عبد القادر یہ غلام مصطفیٰ یہ غلام نبی یہ میون بند یہ کوتا اعزاز سے تمس بند تو سمجھا انہیں آئی پروردگار بنا سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راتوں رات سفر کرایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی نہیں بتایا جا، صرف العبد، بندہ۔ کچھ مفسرین یہاں پر یہ لکھا، یہ عبد اور یہ بندہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ